پانچویں علامت، علماء آخرت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ حکام و سلاطین سے دور رہیں، جب تک ان سے دور رہنا ممکن ہو دور رہیں، بلکہ اس وقت بھی ملنے سے احتراز کریں جب وہ خود ان کے پاس آئیں، اس لیے کہ دنیا نہایت پر لطف اور سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ دنیا کی باغ دوڑ حکام کے قبضے میں ہے۔ جو شخص حکام دنیا سے ملتا ہے اسے ان کی کچھ نہ کچھ رضا جوئی اور دلداری کرنی ہوتی ہے، خواہ وہ ظالم و جابر ہی کیوں نہ ہوں۔ دیندار لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ظالم و جابر حکام سے ہرگز نہ ملیں، ان کے ظلم کا اظہار کریں اور ان کے افعال و اعمال کی مذمت کریں۔ جو شخص حکام کے پاس جائے گا وہ یا تو ان کی زینت اور آرائش دیکھ کر یہ محسوس کرے گا کہ اللہ نے اسے حقیر نعمتیں دی ہیں اور حکام کو اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازا ہے، یا وہ ان کی برائیوں پر خاموش رہے گا، یہ فعل مداحنت کہلائے گا، یا وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے عمل کو صحیح بتلانے کے لیے کچھ کہے گا، یہ صریح جھوٹ ہوگا۔ اسے اس بات کی خواہش ہوگی کہ اسے بھی ان کی دنیا میں سے کچھ حصہ ملے، یہ حرام ہے۔ ہم حلال اور حرام کے باب میں بیان کریں گے کہ حکام کے اموال میں سے کون سا مال لینا ناجائز ہے اور کون سا جائز، چاہے یہ مال بطور تنخواہ دیا جائے یا بطور انعام۔ حاصل یہ ہے کہ حکام سے ملنا تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بدا جفا ومن اتبع السید غفل ومن آت السلطان افتتن، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ جو شخص جنگل میں رہتا ہے تو جفا کرتا ہے، جو شکار کے پیچھے پڑتا ہے غفلت کرتا ہے، اور جو بادشاہ کے پاس آتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، سکیون علیکم امراء تعرفون منہم وتنکرون فمن انکر فقد بری ومن کرہ فقد سلم ولکن من ردی وطاب بعده اللہ تعالی قیل افلا نقاتلهم قال صلی اللہ علیہ وسلم لا ما سلو، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ان قریب تم پر کچھ لوگ حاکم ہوں گے جن میں سے کچھ کو تم جانتے ہوگے اور کچھ کو نہیں جانتے ہوگے۔ جو ان سے شناسائی نہ رکھے وہ بری ہے، اور جو انہیں برا سمجھے وہ بچ گیا، مگر جو شخص ان سے راضی ہوا اور ان کی اتباع کی اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے دور کر دے گا۔ عرض کیا گیا، کیا ہم ایسے لوگوں سے جہاد نہ کریں؟ فرمایا، جب تک وہ نماز پڑھیں ان سے جہاد مت کرو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک جنگل ہے جس میں وہ عالم رہیں گے جو بادشاہوں کی زیارت اور ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو فتنے کی جگہوں سے بچاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، فتنے کی جگہیں کون سی ہیں؟ فرمایا، امیروں کے دروازے۔ جب کوئی امیر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے جھوٹ کو سچ کہتا ہے اور اس کی تعریف میں وہ سب کچھ بیان کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، العلماء آمن الرسل على عباد اللہ تعالی ما لم يخالطوا السلاطین فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم، اور یہ عقیلی کی حدیث ہے۔ علماء اللہ کے بندوں پر انبیاء کے اس وقت تک امین رہتے ہیں جب تک بادشاہوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کی خیانت ہوگی، ان سے بچو اور دور رہو۔ اعمش سے کسی نے کہا، آپ نے تو علم کو زندگی عطا کر دی، اس لیے کہ ان گنت لوگ آپ سے علمی استفادہ کرتے ہیں۔ فرمایا، ذرا ٹھہرو، اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، اس لیے کہ جتنے لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان میں سے 1/3 علمی رسوخ حاصل کرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، 1/3 سلاطین کے دروازے پر جا پہنچتے ہیں۔ ایسے لوگ بدترین لوگوں میں سے ہیں، باقی لوگوں میں سے بہت کم لوگ فلاح یاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی عالم کو عمرہ کے ارد گرد گھومتے دیکھو تو اس سے دور رہو، وہ چور ہے۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ مذموم نہیں جو حاکم کے ہاں حاضری دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شرار العلماء الذین یاتون الامراء وخیار الامراء الذین یاتون العلماء، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ بدترین علماء وہ ہیں جو عمراء کے پاس جاتے ہیں، اور بہترین عمراء وہ ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں۔
بدترین علماء مکحول دمشقی کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور پھر محض چاپلوسی اور لالچ کے لیے سلطان کی ہم نشینی اختیار کرے وہ شخص قدموں قدموں دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ سمنون کہتے ہیں کہ یہ بات عالم کے حق میں کتنی بری ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور وہ مجلس میں موجود نہ ہو، لوگ بتلائیں کہ وہ حاکم کے ہاں ہے۔ یہ فرمایا، میں بزرگوں کا یہ قول سنا کرتا تھا کہ جب تم کسی عالم کو دنیا کی محبت میں مبتلا دیکھو تو اس کو اپنے دین میں متہم سمجھو۔ میں نے بزرگوں کے اس قول کا عملی تجربہ کیا ہے۔ ایک دن میں حاکم کے گھر گیا، جب اس کی مجلس سے باہر نکلا تو میں نے اپنے نفس کا جائزہ لیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ میرا نفس دین سے بہت دور ہو گیا ہے، حالانکہ حکام وقت سے جس طرح میں ملتا ہوں تم اس سے بخوبی واقف ہو کہ میں انہیں سخت سست کہتا ہوں، اکثر ان کی رضا کے خلاف کرتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کے گھر تک جانے کی نوبت نہ آئے۔ میں ان سے کچھ لیتا بھی نہیں، بلکہ ان کے گھر کا پانی پینا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں۔ آج کل کے علماء بادشاہوں کے صرف جائز امور بتلاتے ہیں، یعنی وہ باتیں سناتے ہیں جو ان کی مرضی کے عین مطابق ہوں، وہ انہیں ان کے فرائض سے آگاہ نہیں کرتے، اس خوف سے کہیں بادشاہ ان کی آمد پر پابندی عائد نہ کریں یا یہ کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ حالانکہ بادشاہوں کو ان سے فرائض و واجبات سے آگاہ کرنا ہی علماء کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں ایک شخص تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور بڑے عظیم المرتبت شخص تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سلاطین کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ ان سے متنفر تھے۔ ان کے صاحبزادوں نے ایک دن عرض کیا، ابا جان، جو لوگ سلام اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہمسر نہیں وہ بادشاہوں کے ہاں آتے جاتے ہیں اور اعزاز و اکرام پاتے ہیں، اگر آپ بھی چلے جایا کریں تو کتنا اچھا ہو۔ باپ نے جواب دیا، بیٹو، دنیا مردار ہے، کچھ لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں، خدا کی قسم میں ان کا ہرگز شریک کار نہیں بن سکتا۔ صاحبزادوں نے کہا، اس طرح تو آپ لاغر ہی مر جائیں گے۔ فرمایا، ایمان کے ساتھ لاغری کی حالت میں مر جانا نفاق کے ساتھ موٹا ہو کر مرنے سے بہتر ہے۔ حسن فرماتے ہیں، بخدا آپ نے بیٹوں کو شکست دے دی اور لاجواب استدلال کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مٹی گوشت اور موٹاپے کو کھا سکتی ہے، ایمان ہر حالت میں محفوظ رہے گا۔ اس واقعے میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ بادشاہوں کے ہاں آمد و رفت رکھنے سے آدمی نفاق کا شکار ضرور ہوتا ہے اور نفاق ایمان کی ضد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلمہ، بادشاہوں کے دروازوں پر مت جانا، اس لیے کہ تمہیں ان کی دنیا میں سے اس وقت کچھ مل سکتا ہے جب وہ تمہارے دین میں سے کوئی بہتر چیز لے لیں۔ علماء کے لیے یہ بادشاہوں اور حکام کے ہاں آنا جانا ایک بڑا فتنہ ہے۔ شیطان بھی اہل علم کو گمراہ کرنے کے لیے یہی ذریعہ اختیار کرتا ہے، خصوصاً ایسے علماء شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں جن کی آواز عمدہ ہو اور بات کرنے کا ڈھنگ خوبصورت ہو۔ ایسے لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم حکام کے پاس جاؤ، انہیں نصیحت کرو، اچھی باتیں بتلاؤ، بری باتوں سے منع کرو، وہ لوگ تمہاری نصیحتیں قبول کریں گے اور دین کے احکامات کی تعمیل کریں گے۔ اس طرح یہ علماء اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بادشاہوں کے ہاں ان کا جانا دین میں داخل ہے۔ پھر جب درباروں میں آمد و رفت کا آغاز ہو جاتا ہے تو یہ ممکن نہیں رہتا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کریں یا ان کی تعریف و خوشامد نہ کریں۔ انہی باتوں سے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اکابر سلف کہا کرتے تھے کہ پہلے کبھی جب لوگ علم حاصل کر لیا کرتے تھے تو عمل کرتے تھے اور رات دن علم میں مشغول رہتے تھے، پھر گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ لوگ ان کی تلاش و جستجو میں ادھر ادھر پھرتے اور وہ لوگوں سے بچ کر کہیں گوشہ نشین رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے حسن بصری کو ایک خط لکھا جس میں ان سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ ایسے لوگوں کی نشاندہی کر دیں جن سے میں دینی امور میں مدد لے سکوں۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ اہل دین تمہارے پاس آئیں گے اور اہل دین سے تم کوئی تعلق نہیں رکھو گے، تاہم تم شرفاء کو اپنے پاس رکھا کرو کہ یہ لوگ اپنی شرافت کو خیانت کی گندگی سے آلودہ نہیں کرتے۔ یہ خط حسن نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو لکھا جو اپنے زمانے میں سب سے بڑے بزرگ اور عارف باللہ تھے۔ جب ایسے عابد و زاہد حاکم کے ہاں آنے جانے سے روکا گیا ہے تو پھر کسی دوسرے حاکم کے ہاں حاضری دینا کیسے مناسب ہوگا؟ حسن بصری، سفیان ثوری، ابن مبارک، فضیل ابن عیاض، ابراہیم ابن ادہم اور یوسف ابن اسبات علماء دین یعنی مکہ مکرمہ اور شام کے علماء میں یہ دو عیب بتلایا کرتے تھے کہ وہ یا تو دنیا دار ہوتے تھے یا سلاطین کی قربت کے خواہش مند۔ چھٹی علامت، علماء آخرت کی چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کریں بلکہ جب تک ان سے بچ رہنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص کسی عالم سے مسئلہ معلوم کرے، عالم کو چاہیے کہ اگر وہ قرآن کریم، قطعی حدیث، اجماع یا قیاس سے اس کا علم رکھتا ہے تو اس کا اظہار کر دے، اور اگر کوئی شخص ایسا مسئلہ دریافت کرے جس میں تردد یا شک ہو تو اپنی لا علمی کا اعتراف کر لے۔ اگر کسی مسئلے میں اس کے غالب گمان کے مطابق کوئی حکم صحیح ہو تو اسے بتلانے میں بھی احتیاط کرے بلکہ کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دے، بشرط یہ کہ وہ صحیح علم رکھتا ہو، اس لیے کہ اجتہاد کا خطرہ لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے العلم ثلاثہ، کتاب ناطق وسنت قائمہ ولا ادری، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ علم تین ہیں، ایک کتاب ناطق یعنی قرآن، ایک سنت جاریہ یعنی حدیث، اور ایک لا ادری یعنی میں نہیں جانتا۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا ادری یعنی میں نہیں جانتا نصف علم ہے۔ جو شخص لا علمی کے مواقع پر خدا کے لیے خاموش رہ جائے وہ بھی ثواب میں اس سے کم نہیں جو جاننے پر صحیح مسئلہ بتلا دیتا ہے، اس لیے کہ لا علمی کا اعتراف کرنا نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ اکابر صحابہ کرام کی یہی عادت تھی، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور تھا کہ جب کوئی فتویٰ معلوم کرتا تو فرماتے کہ فلاں حاکم کے پاس جاؤ، وہی لوگوں کے معاملات کا کفیل ہے اور اس مسئلے کا توق اس کی گردن میں ڈال دو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو ہر معاملے میں فتویٰ دیتا ہے وہ دیوانہ ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ علم کی ڈھال لا ادری ہے، اگر کوئی اس میں چوک جائے تو پھر جان کی خیر نہیں۔ ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ شیطان پر اس عالم کا بولنا سخت گراں گزرتا ہے جو علم سے بولتا ہے اور علم ہی کے ساتھ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اس وقت شیطان کہتا ہے اس عالم کو دیکھو، اس کا چپ رہنا مجھ پر اس کے بولنے سے زیادہ گراں ہے۔ بعض اکابر نے ابدال کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کی غذا فاقہ ہے اور کلام ضرورت، یعنی جب تک ان سے کوئی سوال نہ کرے اس وقت تک بولتے ہیں، اور اگر کوئی بتلانے والا موجود ہوتا ہے تو پوچھنے پر بھی خاموش رہتے ہیں۔ یہ صرف مجبوری کی حالت میں جواب دیتے ہیں۔ یہ لوگ سوال کرنے سے پہلے بولنے کو بھی تقریر کی مخفی خواہش قرار دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزرے جہاں ایک شخص لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ ان بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے عالم وہ ہے کہ جب اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو اسے یہ محسوس ہو گویا اس کی داڑھ نکالی جا رہی ہے۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہمیں پل بناؤ اور اس پر سے دوزخ کی طرف عبور کرو۔ ابو حفص نیشاپوری فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو سوال کے وقت اس تصور سے خوف زدہ رہے کہ قیامت میں کہیں یہ پوچھ لیا جائے کہ جواب کہاں سے دیا تھا۔ ابراہیم تیمی سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو رونے لگتے اور فرماتے کہ تمہیں کوئی دوسرا شخص نہیں ملا کہ مجھ پر چڑھ دوڑے۔ ابو العالیہ ریاحی، ابراہیم نخفی، ابراہیم ادہم اور سفیان ثوری 2-3 افراد سے زیادہ کی مجلس میں بیان نہ کرتے۔ جہاں تک اپنی لا علمی کے اعتراف کی بات ہے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کے واقعات منقول ہیں۔ ایک روایت میں آپ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے ما ادری عزیز بنی املا وما ادری اتبع ملعون املا وما ادری ذو القرنین نبی املا، اور یہ ابو داؤد اور حاکم کی حدیث ہے۔ میں نہیں جانتا کہ عزیز نبی ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتا کہ تبع یعنی
شاہ یمن ملعون ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی ہیں یا نہیں۔ ایک روایت میں ہے لما سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خیر البقاء فی الارض وشرها قال لا ادری حتى نزل جبرائیل علیہم السلام فاسأله فقال لا ادری الى ان اعلم اللہ عز وجل عن خیر البقاء المساجد وشرها الاسواق۔ اور یہ حاکم کی حدیث ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین میں بہترین جگہ اور بدترین جگہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان سے دریافت کیا، جبرائیل نے کہا میں نہیں جانتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلایا کہ بہترین جگہ مساجد اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی 10 مسئلے پوچھتا تو آپ ایک کا جواب دیتے اور 9 کے جواب میں خاموش رہتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 کا جواب دیتے اور 1 کے جواب میں خاموشی اختیار فرماتے۔ فقہائے سلف میں ایسے لوگ بہت تھے جو یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہنے والے لوگوں کی تعداد کم تھی۔ سفیان ثوری، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، فضیل ابن عیاض اور بشر ابن حارث وغیرہ حضرات لا ادری کہنے والے تھے، یعنی میں نہیں جانتا کہتے تھے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں 120 صحابہ کی زیارت کی، ان میں سے کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ یہی چاہتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچا لے۔ ایک روایت میں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے یہ الفاظ کہ جب کوئی سوالی ان کے سامنے آتا تو وہ اس کو دوسرے کے پاس بھیج دیتے، دوسرا تیسرے کے پاس، یہاں تک کہ وہ سوالی پھر پہلے کے پاس آ جاتا۔ روایت میں ہے کہ اصحاب صفہ میں سے کسی کے پاس ایک بھنی ہوئی سری بطور ہدیہ آئی۔ اس وقت اصحاب صفہ نہایت تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان صحابی نے وہ ہدیہ دوسرے کی طرف بڑھا دیا، دوسرے نے تیسرے کو، بالآخر پہلے ہی کو واپس مل گیا۔ اس تفصیل کی روشنی میں ہمارے زمانے کے علماء کرام کی حالت کا جائزہ لیجئے اور غور کیجئے کہ حالات کس قدر بدل گئے ہیں۔ پہلے لوگ جس چیز سے بھاگتے تھے اب وہ مطلوب بن گئی ہے، اور جو شے پہلے کبھی مطلوب تھی اب اس سے نفرت کی جانے لگی ہے۔ فتویٰ دینے کی ذمہ داری سے بچنے کو مستحسن سمجھا گیا ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دیں مگر 3 آدمی، امیر یا مامور یا مکلف۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 4 چیزوں کو ایک دوسرے پر ڈالا کرتے تھے، اول امامت، دوم وصیت، سوم امانت اور چہارم فتویٰ۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس کو کم علم ہوتا ہے وہ فتویٰ دینے کے لیے جلد تیار ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے وہ کسی دوسرے پر ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین زیادہ 5 امور میں مشغول رہتے: قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مساجد کو آباد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اس لیے کہ ان حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تھا: کل کلام ابن آدم علیہ لا الہ الا ثلاثۃ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر او ذکر اللہ تعالی۔ اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابن آدم کی تمام باتیں اس کے لیے مضر ہیں مگر 3 باتیں اس کے لیے مفید ہیں: اچھی بات کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ قرآن پاک میں ہے: لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 114۔ نہیں ہے کوئی خیر ان کی بہت سی سرگوشیوں میں مگر جو شخص صدقے کے لیے کہے یا نیک کام کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔ کسی عالم نے ایک ایسے شخص کو خواب میں دیکھا جو اجتہاد کیا کرتا تھا اور فتوے دیا کرتا تھا۔ عالم نے ان سے پوچھا: تمہیں اپنا اجتہاد اور فتووں سے کوئی فائدہ پہنچا؟ انہوں نے ناک چڑھائی اور منہ پھیر کر کہا: یہ چیزیں کچھ کام نہ آئیں۔
ابن حفظ فرماتے ہیں کہ آج کل کے علماء ایسے ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سوالات کیے جاتے تو وہ تمام اہل بدر کو جمع کر لیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خاموش رہنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے، وہ لوگ بغیر ضرورت کے کبھی کچھ نہ فرماتے۔ حدیث شریف میں ہے اذا رأيتم الرجل قداوتی ثمنا وزہدا فاقتروا به منه فإنه يلقن الحکمہ، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور زہد میسر ہے تو اس سے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ اسے حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عالم دو ہیں، ایک عوام کا عالم، یہ شخص مفتی کہلاتا ہے، مفتی بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں، ایک خواص کا عالم، یہ شخص توحید اور قلب کے اعمال کا علم رکھتا ہے، ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ بزرگان سلف میں یہ بات مشہور تھی کہ امام احمد ابن حنبل دجلے کی طرح ہیں، ہر شخص اس میں سے اپنی وسعت کے بقدر پانی لے لیتا ہے، اب بشر ابن حارث اس میٹھے کنویں کی طرح ہیں جو ڈھکا ہوا ہے، ایسے کنویں سے ایک وقت میں صرف ایک شخص ہی مستفید ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص عالم ہے، فلاں متکلم، فلاں شخص کو کلام میں زیادہ دستگاہ ہے اور فلاں شخص علم میں مہارت رکھتا ہے۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت کلام کی بنسبت سکوت سے زیادہ قریب تر ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب علم زیادہ ہوتا ہے تو کلام میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ ان دونوں صحابیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت قائم کر دیا تھا۔ خط کا مضمون یہ ہے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، بھائی میں نے سنا ہے کہ تمہیں لوگوں نے مسند طب پر بٹھا دیا ہے اور اب تم مریضوں کا علاج کیا کرتے ہو، مگر اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر حقیقت میں تم طبیب ہو تب تو کلام کرنا اس صورت میں تمہارا ہر لفظ مریضوں کے لیے شفا ہوگا، اور اگر تم بتکلف طبیب بنے ہو تو خدا سے ڈرو، مسلمانوں کی زندگی سے مت کھیلو۔ اس خط کے بعد حضرت ابو دردہ سے جب کوئی دوا کے لیے کہتا تو آپ تھوڑی دیر توقف فرماتے، پھر دوا تجویز کرتے۔ حضرت انس سے جب کوئی سوال کرتا تو آپ فرماتے ہمارے آقا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل کو حضرت جابر ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا کرتے کہ سعید ابن المسیب سے پوچھو۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 20 حدیثیں بیان کیں۔ لوگوں نے ان احادیث کی تشریح کے لیے عرض کیا، فرمایا میں صرف روایات کے الفاظ کا علم رکھتا ہوں۔ بعد میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک حدیث کی الگ الگ تشریح بیان کی۔ لوگوں کو آپ کے حسن بیان اور قوت حفظ پر بڑی حیرت ہوئی۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹھی بھر کنکر لوگوں کی طرف اچھال کر فرمایا کہ تم مجھ سے علمی باتیں معلوم کرتے ہو، حالانکہ اتنا بڑا عالم تمہارے یہاں موجود ہے۔ 7ویں علامت، علماء آخرت کی 7ویں علامت یہ ہے کہ ان میں علم باطن حاصل کرنے کی لگن ہو اور وہ دل کی نگرانی، طریق آخرت کی معرفت اور اس پر چلنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور یہ امید رکھیں کہ مجاہدے اور مراقبے یہ سب امور منکشف ہو جائیں گے، اس لیے کہ مجاہدے سے مشاہدے کو راہ ملتی ہے اور دل کے علوم کی باریکیوں کا علم ہوتا ہے، پھر ان سے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس باب میں کتابیں اور تعلیم و تعلم کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی مجاہدہ کرے، اپنے قلب کا نگراں رہے، اعمال ظاہر اور اعمال باطن کی تکمیل کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوت میں حضور دل اور صفائے فکر و خیال کے ساتھ بیٹھے، اس کے علاوہ ہر چیز سے تعلق منقطع کر لے۔ اس صورت میں اس پر لامحدود حکمت کے در واہ ہوں گے۔ یہی چیزیں کلید الہام ہیں، منبع کشف ہیں۔ بہت سیکھ کر علم اور دل کی صفائی اور نگرانی میں مشغول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی لطیف حکمتوں کے خزانے ان کو عطا کر دیے اور اس طرح بے حد و حساب عطا کیے کہ عقلیں دنگ رہ گئیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من عمل بما علم اورث اللہ علم ما لم يعلم،
اور یہ حلیہ ابو نعیم کی حدیث ہے۔ جو شخص اپنے سیکھے ہوئے کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کا علم عطا کرتا ہے جو اس نے نہیں سیکھا۔ پچھلی امتوں کی کتابوں میں یہ آیات درج ہیں، اے اسرائیل یہ مت کہو کہ علم آسمان میں ہے اسے زمین پر کون لائے گا، یا علم زمین کی تہوں میں ہے اسے سطح زمین پر کون لائے گا، یا علم سمندر پار ہے اسے کون عبور کرے گا، علم تمہارے دلوں میں ہے، تم میرے سامنے روحانیوں کے آداب اور صدیقین کے اخلاق کے ساتھ آؤ، میں تمہارے دلوں میں علم ظاہر کروں گا جو تمہیں ڈھانپ لے۔ سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء عابد و زاہد سب دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ ان کے دل مقفل تھے، صدیقین اور شہداء کے علاوہ کسی کے دل کے در وا نہ ہوئے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 59۔ اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر اہل دل کا نور باطن علم ظاہر پر غالب نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے، استفت قلبک وان افتوک وان افتوک وان افتوک، اپنے دل سے فتویٰ لے اگرچہ وہ فتویٰ دیں، اگرچہ وہ فتویٰ دیں، اگرچہ وہ فتویٰ دیں۔ ایک حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں، لا يزال العبد يتقرب الی بالنوافل حتى احب فانه احببته كنت سمعه الذي يسمع به، آخر تک۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ بسا اوقات قرآن کریم کی آیات کی تفسیری نکات اور اسرار و رموز ایسے شخص کے دل میں آ جاتے ہیں جو ذکر و فکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ اسرار و رموز تفسیروں میں نہیں ملتے، نہ مفسرین کو معلوم ہوتے ہیں، بلکہ صرف وہی شخص جانتا ہے جو معرفت کے ارادے سے دل کی نگرانی میں مشغول ہو۔ یہ تفسیری معانی اگر مفسرین کے سامنے بیان کیے جائیں تو وہ بھی ان کی تصدیق و تحسین کریں اور یہ اعتراف کریں کہ یہ معانی وہ مقدس قلوب پر الطاف خداوندی کا پرتو ہیں، یا یہ معنی خود بخود معلوم نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے سے حاصل ہوئے۔ علم مکاشفہ اور علم معاملہ کے اسرار اور دلوں کے علوم کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ہر علم ایک ناپیدا کنار دریا ہے۔ ہر طالب علم اپنی قسمت کے مطابق حسن عمل کی توفیق کے بقدر اس میں غوطہ لگاتا ہے۔ ایسے ہی باطن علوم کے حامل علماء کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک طویل حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دل ظروف یعنی برتن کے مشابہ ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جس میں خیر زیادہ ہو۔ آدمی 3 طرح کے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا وہ شخص جو نجات کے لیے علم حاصل کرے، تیسرا بے وقوف جو باطل کی ہر دعوت پر لبیک کہے، جدھر کی ہوا چلے ادھر کا رخ کر لے۔ تیسری قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جنہوں نے علم کے نور سے روشنی حاصل نہیں کی۔ علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ علم کی محبت ایک قابل اختیار قرض ہے جس سے زندگی میں طاعت کمائی جاتی ہے اور مرنے کے بعد ذکر خیر ہوتا ہے۔ علم حاکم ہے، مال محکوم۔ مال کا فائدہ صاحب مال کے وجود سے وابستہ ہے۔ بہت سے اہل ثروت ختم ہو گئے، آج ان کے نام لیوا ابھی کوئی نہیں نیز، جبکہ علماء ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پھر آپ نے ایک طویل سانس لیا اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہاں بے پایاں علم ہے، بشرط یہ کہ اس کے یاد کرنے والے مجھے ملیں۔ مگر مجھے کوئی طالب صادق نہیں ملتا، بلکہ یا تو ایسا ملتا ہے جو دین کو دنیا کی طلب کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل ہو جانے پر اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں خود کو بڑا خیال کرتا ہے اور مخلوق پر غالب آنا چاہتا ہے، یا ایسا ملتا ہے
جو اہل حق کا مطیع اور فرما بردار تو ہے، لیکن اس کے دل میں پہلے ہی سے شکوک و شبہات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ نہ اول الذکر کو بصیرت حاصل ہے اور نہ ثانی الذکر کو، بلکہ یہ دونوں دنیاوی لذتوں کے حریص ہیں، شہوتوں کے اسیر، مال و دولت جمع کرنے کے شوقین اور اپنی خواہشات کے مطیع ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کے مشابہ ہیں۔ یا اللہ، کیا اہل علم کی موت سے اسی طرح رخصت ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ زمین ایسے لوگوں سے کبھی خالی نہ ہوگی جو اللہ کی حجت اس کے لیے قائم کریں۔ یہ لوگ ظاہر و غالب ہوں گے یا پوشیدہ و مغلوب۔ دنیا میں ان لوگوں کی موجودگی اس لیے ظاہر ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجتیں اور دلیلیں باطل نہ قرار پائیں۔ یہ لوگ کتنے ہیں؟ اس سلسلے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ تعداد میں کم ہیں، لیکن قدر و منزلت کے اعتبار سے ان کے درجات بلند ہیں۔ ظاہر میں ان کا وجود مشاہد نہیں، لیکن دلوں میں ان کی تصویریں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی حجتوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ لوگ یہ حجتیں دوسرے دلوں کو ودیعت کریں۔ ان لوگوں کو ان کے علم نے حقیقت کی راہ دکھائی، انہیں روح یقین حاصل ہوا ہے جسے اہل ثروت مشکل تصور کرتے تھے۔ یہ نادار لوگ اسے آسان سمجھے جس سے غافل وحشت زدہ رہتے تھے، اس سے انہیں انس و راحت حاصل ہوئی۔ دنیا میں انہوں نے ایسے جسموں کے ساتھ زندگی گزاری جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ تھیں۔ یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں، دنیا میں اس کے امین اور نمائندے ہیں، اس کے دین کے داعی ہیں۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، مجھے ان کے دیدار کا بڑا اشتیاق ہے۔ در حقیقت علماء آخرت کے یہی اوصاف ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائے، اور یہ وہ اوصاف ہیں جو علم سے، کثرت علم سے اور مجاہدے سے حاصل ہوتے ہیں۔ 8ویں علامت، علماء آخرت کی 8ویں علامت یہ ہے کہ ان کی توجہ یقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو، اس لیے کہ یقین دین کا اصل سرمایہ یعنی راس المال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الیقین الایمان کلہ، اور یہ بحقی اور خطیب کی حدیث ہے۔ یقین ایمان کامل ہے۔ اس اعتبار سے علم یقین کا حاصل کرنا ضروری ہوا۔ پہلے یقین کے مبادیات کا علم حاصل کرے، پھر دل پر یقین کی راہ خود بخود روشن ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعلم الیقین، اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے، یقین سیکھو۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اہل یقین کے پاس بیٹھو، ان سے علم یقین سنو اور ان کا اتباع کرو تاکہ تمہارے یقین بھی ان کے یقین کی طرح پختہ ہو جائے، اس لیے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی کا یقین اچھا ہے لیکن وہ گناہ بہت کرتا ہے، ایک شخص کثرت سے عبادت کرتا ہے لیکن اس کا یقین کم ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ما من آدم او له ذنوب ولكن من كان عزيزته العقل وسجيته اليقين لم تدره الذنوب لأنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم فتفكر ذنوبه ويبقي له فضل يدخل به جنة۔ یہ حکیم ترمذی فی النوادر کی حدیث ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ رکھتا ہو، لیکن جس کی فطرت عقل ہے اور جس کی عادت یقین ہے، اسے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اظہار مذمت کرتا ہے، اس لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہتی ہیں، جس سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ان اقل مالو تیتم الیقین وعزیمت الصبر ومن اعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قیام اللیل وصیام النہار۔ کم سے کم جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ یقین اور صبر کی عزیمت ہے، اور جس کو ان دونوں کا زیادہ حصہ مل گیا اسے اس کی پرواہ نہیں کہ رات کی نمازوں میں تہجد اور دن کے روزے نفلی اسے نہیں ملے۔
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں یہ نصیحت بھی ہے کہ بیٹا، عمل یقین کے بغیر ممکن نہیں، آدمی اپنے یقین کے بقدر ہی عمل کرتا ہے، اور عامل کا یقین اس وقت تک کم نہیں ہوتا جب تک وہ عمل میں کوتاہی نہیں کرتا۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کا ایک نور ہے اور شرک کی ایک آگ ہے۔ شرک کی آگ سے مشرکوں کی جس قدر نیکیاں جلتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ موحدین کی برائیاں توحید کے نور سے جل جاتی ہیں۔ نور توحید سے مراد یہاں یقین کا نور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چند جگہوں پر موقنین یعنی یقین والوں کا ذکر کیا ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیر اور اخروی سعادت کا ذریعہ ہے۔ یقین کے معنی، یہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یقین کے کیا معنی ہیں اور اس کی قوت یا ضعف کا کیا مفہوم ہے۔ یہ سوال بے حد ضروری ہے، اس لیے جب تک یقین کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اس کا حصول کیسے ممکن ہے۔ یقین ایک مشترک لفظ ہے جسے دو مختلف گروہ مختلف معانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یقین کے معانی اول، اہل مناظرہ اور اہل کلام کے نزدیک یقین کے معنی ہیں شک نہ ہونا، اس لیے کہ نفس جب کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے تو اس کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی، ایک یہ کہ تصدیق اور تکذیب دونوں برابر ہوں، اس کا نام شک ہے۔ مثلا آپ سے اگر کسی معین شخص کے متعلق دریافت کیا جائے کہ اسے عذاب ہوگا یا نہیں، اور اس شخص کی حالت سے آپ واقف نہیں، اس صورت میں آپ کا نفس نہ اثبات کی طرف مائل ہوگا اور نہ نفی کی طرف، بلکہ دونوں صورتیں آپ کے خیال میں ممکن ہوں گی۔ اس حاصل کو شک کہتے ہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ آپ کا نفس دونوں باتوں میں سے کسی ایک کی طرف رجحان رکھتا ہو، لیکن ساتھ ہی دوسری بات بھی ممکن ہو، لیکن ظاہر اول کی ترجیح میں کوئی امر مانے نہ ہو۔ مثلا جس شخص کو آپ نیک بخت اور متقی سمجھتے ہیں، اس کے متعلق کوئی آپ سے دریافت کرنے لگے تو آپ کا نفس اس کی نجات کی طرف زیادہ مائل ہوگا، اس لیے کہ سعادت کی تمام علامتیں واضح ہیں۔ حالانکہ اس کا بھی امکان ہے کہ اس کے باطن میں کوئی امر ایسا بھی ہو جو اس کے عذاب کا باعث بن سکتا ہو، لیکن یہ محض امکان ہے، آپ اس کو راجح نہیں سمجھتے۔ اس حالت کا نام ظن ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جائے اور اس کے خلاف کا تصور بھی نہ ہو۔ اگر خلاف کا تصور بھی ہو تو نفس اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دے، مگر یہ تصدیق حقیقی معرفت کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حالت والا اگر اس امر میں غور و فکر کرے، شکوک و شبہات سنے اور ان پر توجہ دے تو اس کے نفس میں کسی شبہے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس حالت کو اعتقاد قریب الیقین کہتے ہیں۔ جیسا کہ تمام امور شرعیہ میں عوام کا اعتقاد کے محض سننے سے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر شخص صرف اپنے مذہب کو صحیح اور حق سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ صرف ان کا امام صحیح کہتا ہے، اگر کوئی شخص ان کے سامنے ان کے امام کی غلطی بھی بیان کرے تو یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ چوتھی حالت کا نام تصدیق اور معرفت حقیقی ہے۔ یہ تصدیق دلیل سے حاصل ہوتی ہے، اس میں نہ خود شک ہوتا ہے نہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ دوسرا شک میں مبتلا کرے۔ یہ حالت اہل مناظرہ اور اہل کلام کے ہاں یقین کہلاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی عقل مند سے یہ کہا جائے کہ دنیا میں ایک چیز ایسی بھی ہے جو قدیم ہے، یہ شخص اپنی عقل و فہم کے باوجود فوراً اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قدیم محسوس چیز نہیں، ورنہ وہ نہ آفتاب مہتاب کی طرح ہے جس کے وجود کی تصدیق آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی چیز کی قدات اور ازلیت کا جاننا بدیہی یا اولا نہیں ہے کہ بلا تأمل فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ حقیقت تأمل کی محتاج نہیں کہ وہ ایک سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اس جملے کا جاننا بھی بدیہی ہے کہ حادث کا وجود سبب کے بغیر محال ہے، اس میں بھی تأمل کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل قدیم کے وجود کے بداہتاً تصدیق کرنے میں توقف کرتی ہے۔
پھر اس میں بھی بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قدیم کے وجود کا عقیدہ سنتے ہیں اور اس کی مکمل تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تصدیق اعتقاد کہلاتی ہے۔ عوام کی تصدیق یہی ہے۔ بعض لوگ قدیم کے وجود کی دلیل کے بغیر تصدیق نہیں کرتے۔ مثلا اس طرح کی دلیل دی جاتی ہے کہ اگر کوئی قدیم موجود نہ ہو تو سب موجودات حادث رہیں گی۔ جب سب حادث ہوں گے تو یا وہ سب بلا سبب حادث ہوں گے یا ایک بلا سبب حادث ہوگا، اور یہ محال ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہے۔ اس دلیل سے عقل قدیم کے وجود کی تصدیق پر مجبور ہے، اس لیے کہ موجودات تین قسم کے ہیں، یا سب قدیم ہوں یا سب حادث، یا بعض قدیم ہوں اور بعض حادث۔ اگر سب قدیم ہوں تو مطلب حاصل ہے، اس لیے کہ قدیم کا وجود ثابت ہو گیا، اور اگر سب حادث ہوں تو یہ محال ہے، کیونکہ اس سے سبب کے بغیر حادث کا وجود لازم آتا ہے۔ اس سے بھی قدم کا اثبات ہوتا ہے۔ اس طرح حاصل کیا ہوا علم ان لوگوں کی اصطلاح میں یقین کہلاتا ہے، چاہے یہ علم دلیل کے ذریعے حاصل ہوا ہو جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا، یا حس سے یا عقل سے جیسے سبب کے بغیر حادث کے محال ہونے کا علم، یا متواتر سننے سے جیسے مکے کے موجود ہونے کا علم، یا تجربے سے جیسے اس کا جاننا کہ جوش دیا ہوا سقمونیا جو کہ دوا کا نام ہے دستاور ہے۔ چنانچہ ہر وہ علم جس میں شک نہ ہو اہل مناظرہ کے ہاں یقین کہلاتا ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین کو قوی یا ضعیف نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ شک نہ ہونے میں قوت یا ضعف کا فرق نہیں ہوتا۔ دوسری اصطلاح فقہا اور صوفیہ کی ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین وہ ہے جس میں شک کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ عقل و خرد پر اس کے غلبے کا اعتبار کیا جائے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص موت کے سلسلے میں ضعیف الیقین ہے، حالانکہ موت میں اسے کوئی شک نہیں ہے، یا یہ کہ فلاں شخص رزق کے معاملے میں پختہ یقین رکھتا ہے، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ کسی دن وہ بھوکا ہی رہ جائے۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جب نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف مائل ہو اور یہ تصدیق دل و دماغ پر اس طرح غالب اور مسلط ہو کہ اختیار و انکار میں اسی کا حکم چلتا ہو، وہی مؤثر ہو، یہی حالت یقین کہلاتا ہے۔ چنانچہ یقین کی پہلی اصطلاح کے مطابق موت کے سلسلے میں سب لوگوں کا یقین برابر ہے، یعنی اس میں کسی کو کسی طرح کا شک نہیں، مگر دوسری اصطلاح کے مطابق سب کو یقین حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو موت کی طرف سے غافل ہیں، گویا ان کو اس کا یقین نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں پر یہ یقین اس طرح غالب ہے کہ دن رات موت کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ حالت پختہ یقین والوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی دانشور کا قول ہے کہ جس یقین میں شک نہ ہو وہ اس شک کے مشابہ ہو جس میں یقین نہ ہو، صرف موت ہے۔ موت کے علاوہ کسی دوسری چیز پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین سے قوت اور ضعف ہو سکتا ہے۔ علماء آخرت کی ہم نے یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کی توجہ یقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس سے مراد وہ یقین ہے جو یقین کی دونوں اصطلاحوں کے مطابق ہو، یعنی یہ کہ پہلے شک دور ہو پھر نفس پر یقین کا تسلط ہو جائے۔ یہ تسلط اس طرح پر ہو کہ نفس کا ہر تصرف اس یقین کے دائرے میں ہو۔ اس تفصیل سے آپ یہ بھی جان لیں گے کہ یقین کا تین قسموں پر مبنی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ پہلا اس کا قوی اور ضعیف ہونا، دوسرا زیادہ اور کم ہونا، تیسرا پوشیدہ اور ظاہر ہونا۔ جہاں تک یقین کی قوت اور ضعف کا سوال ہے، یہ یقین کے دوسرے معنی فقہا اور صوفیہ کی اصطلاح سے تعلق رکھتا ہے۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے یقین کے درجات بے شمار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موت کی تیاری کے سلسلے میں بھی لوگوں کی حالت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تیاری کا یہ اختلاف یقین کے درجات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یقین کی پوشیدگی اور ظہور کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یقین کے پہلے اور دوسرے معنی میں پوشیدگی اور ظہور کا فرق موجود ہے۔ مثلا مکہ مکرمہ اور فدق کے موجود ہونے کا آپ کو یقین ہے، اسی طرح آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے وجود کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی تصدیق میں آپ کوئی شک نہیں کرتے، اس لیے دونوں کا ثبوت خبر متواتر سے ملتا ہے، مگر مکہ اور فدق کی تصدیق آپ کے دل میں زیادہ روشن، ظاہر اور نمایاں ہے،
جبکہ دوسرے امر کی تصدیق کا یہ حال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ اور فدق کی تصدیق آپ مخبروں کی کثرت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اسی طرح مناظر بھی اپنے معتقدات میں یہ فرق پاتا ہے۔ مثلا اس کا ایک نظریہ کئی دلیلوں سے ثابت ہے اور ایک نظریے کا اثبات صرف ایک دلیل سے ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے نظریے میں اس کا یقین دوسرے نظریے کے مقابلے میں زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا، حالانکہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی وہ شک نہیں کرتا، لیکن یقین کے درجات مختلف ہیں۔ کبھی کبھی متکلم اس فرق کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کتابوں سے اور سماع سے حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے دل میں معلومات کے مختلف احوال اور درجات کا جائزہ نہیں لیتا۔ یہ قوت و ضعف اور ظہور و خفا کی بحث تھی۔ یقین کے کثر و قلت کا تعلق متعلقات یقین سے ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں علم میں زیادہ سے زیادہ ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص کے فلاں علم میں فلاں سے زیادہ ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص کی معلومات فلاں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کبھی تو تمام امور شرعیہ پر پختہ یقین رکھتا ہے اور کبھی بعض امور شرعیہ پر۔ پہلے کا تعلق اس عالم سے ہے جس کا علم زیادہ ہے، اور دوسرے کا تعلق اس علم سے ہے جس کا علم کم ہے۔ یقین کے متعلقات، یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یقین کے متعلقات کیا ہیں، یقین کا محل کیا ہے اور یقین کن امور میں مطلوب ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقین کا محل وہ امور ہیں جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں۔ یقین ایک مخصوص معرفت کا نام ہے اور اس کا تعلق ان معلومات سے ہے جو شریعتیں لائی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بے شمار معلومات ہیں جو یقین کا محل بن سکتی ہیں۔ عاجز و ناتواں بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان بے شمار معلومات کا احاطہ کر سکے، اس لیے ہم اصل اور بنیادی امور بیان کیے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک توحید ہے، یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ تمام مخلوق ایک مسبب الاسباب سے ہیں، بندے کی نظر وسیلوں پر نہ رہے بلکہ وسائل کو بے اثر سمجھے اور انہیں مسبب الاسباب کا تابع تصور کرے۔ یہ شخص موحد ہوگا کیونکہ اس نے محض تصدیق کی ہے۔ پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں کوئی شک بھی باقی نہ رہے، یہ شخص پہلی اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کہلائے گا۔ پھر اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جائے کہ درمیانی چیزیں اس کے نزدیک بالکل بے اثر ہو کر رہ جائیں، نہ ان پر وہ اظہار ناراضگی کرے، نہ ان سے خوش ہو اور نہ ان کا ممنون و مشکور ہو، بلکہ انہیں ایسا سمجھے جیسا کہ قلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے تابع ہیں، اصل انعام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس صورت میں وہ دوسری اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کہلائے گا۔ یہ یقین افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ پہلے یقین کا ثمرہ، اس کا فائدہ اور اس کی روح ہے۔ جب آدمی یہ یقین کر لیتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات اور تمام مخلوق خدا تعالی کے امر کے اس طرح مسخر ہیں جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہے، اور ان سب کا سرچشمہ صرف قدرت ازلیہ ہے، تو اس کے دل پر توکل، رضا و تسلیم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ غصہ، حسد، کینہ اور بدخلق سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یقین کا دوسرا محل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر اعتماد کرے جو اس نے رزق کے سلسلے میں کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 6۔ اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اس سلسلے میں یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کا رزق مجھے ضرور ملے گا، اور جو کچھ میری قسمت میں ہے وہ مجھ تک پہنچ کر رہے گا۔ جب یہ بات دل پر غالب ہو جائے گی تو وہ شخص حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو چیز اسے نہیں ملے گی اس پر افسوس نہیں کرے گا، نہ دامن حرص دراز کرے گا۔ اس یقین کا ثمرہ بھی بہت عمدہ ہے۔ یقین کا دوسرا محل یہ ہے کہ بندے کے دل پر اس آیت کریمہ کے معانی کا غلبہ ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 24، آیت نمبر 7 اور 8۔
سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اسے ثواب و عذاب کا یقین ہو، اور یہ سمجھے کہ اطاعت کو ثواب سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ روٹی کو پیٹ بھرنے سے تعلق ہے، اور گناہوں سے عذاب کو وہ رشتہ ہے جو زہر کا ہلاک کرنے سے۔ جس طرح انسان پیٹ بھرنے کے لیے روٹی حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے، تھوڑی بہت جتنی اسے حاصل ہو اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح بندہ مومن کو طاعات کا حریص ہونا چاہیے، اور چھوٹی بڑی جس قدر طاعات ہیں اس میں ان سب کو بجا لانے کا جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا بہت، اسی طرح بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ۔ جہاں تک یقین کی پہلی اصطلاح کا تعلق ہے، اس کے مطابق اس امر کا یقین اکثر اہل ایمان کو ہوتا ہے، لیکن دوسری اصطلاح کے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے۔ اس یقین کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حرکات و سکنات، افکار و خیالات کا جائزہ لیتا رہتا ہے، تقوی اختیار کرنے اور برائیوں سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، چنانچہ جس قدر یہ یقین غالب ہوگا اسی قدر گناہوں سے احتراز اور اطاعت کے لیے مستعدی میں اضافہ ہوگا۔ یقین کا چوتھا محل یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حالت اور ہر کیفیت سے واقف ہے، میرے دل کے وسوسوں اور مخفی افکار و خیالات پر اس کی نظر ہے۔ پہلی اصطلاح کے مطابق اس کا یقین ہر مومن کو ہوتا ہے، لیکن دوسری اصطلاح کے مطابق یہ یقین نادر و نایاب ہے، جبکہ یہی یقین مقصود ہے۔ صدیقین اس مرتبے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے تمام افعال میں ادب سے رہتا ہے، بالکل اس شخص کی طرح جو کسی بڑے بادشاہ کے سامنے مصروف عمل ہو، گردن جھکی ہوئی ہے اور کام میں مشغول ہے۔ وہ ہر ایسی حرکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو ادب کے خلاف ہو۔ چنانچہ جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن سے اسی طرح واقف ہے جس طرح لوگ اس کے ظاہر سے واقف ہیں، تو اسے ظاہر و باطن کے اعمال میں یکسانیت پیدا کرنی چاہیے، بلکہ باطن کی تعمیر، صفائی اور تطہیر و تزین میں زیادہ مبالغہ کرنا چاہیے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ یقین کے مقام سے حیا، خوف، انکساری، تواضع، خشوع، خضوع اور کچھ دوسرے اخلاق فاضلہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان اخلاق سے دوسری طاعتوں کو تحریک ہوتی ہے۔ ان امور میں سے کسی بھی ایک امر میں یقین کی مثال درخت ہے۔ اخلاق فاضلہ اس درخت سے نکلی ہوئی شاخوں کے مشابہ ہیں، اور اعمال و طاعات جو اخلاق سے جنم لیتی ہیں وہ پھول اور پھل کی طرح ہیں اور جو شاخوں پر نکلتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یقین ہی ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ یقین کے محل اور مقامات بے شمار ہیں۔ چوتھی جلد میں انشاءاللہ ان مقامات کی تفصیل بیان کریں گے۔ لفظ یقین کے معنی سمجھانے کے لیے یہاں اسی قدر کافی ہے۔ نویں علامت، علماء آخرت کی نویں علامت یہ ہے کہ وہ انکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گزاریں، سر جھکائے رہیں، غمگین اور خاموش رہیں، شکل و صورت، لباس، حرکات و سکنات، گفتگو اور خاموشی، ہر چیز میں خوف و خشیت کا اثر نمایاں ہو۔ جب انہیں کوئی دیکھے تو خدا یاد آئے، ظاہر حال ان کی نیک عملی کی دلیل ہو۔ علماء آخرت کے انکسار، تواضع اور وقار کا اندازہ ان کے چہرے سے ہو جاتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کوئی لباس اس سے زیادہ حسین نہیں پہنایا جس میں تواضع کے ساتھ وقار بھی ہو۔ یہ لباس انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور یہی لباس صدیقین اور علماء آخرت کی علامت ہے۔ زیادہ بولنا، ہمیشہ ہنستے رہنا، بولنے اور حرکت کرنے میں تیزی کرنا شیخی خوروں کی علامتیں ہیں، اور ان لوگوں کی علامتیں ہیں جو خدا کے عذاب عظیم اور شدت غضب سے غافل ہوں۔ یہ ان علماء دنیا کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوں۔ علماء باللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اس لیے کہ عالم سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تین ہیں، ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے امر سے واقف ہے لیکن اس کے ایام سے واقف نہیں۔ یہ ان علماء کے گروہ میں شامل ہے جو حلال و حرام کے باب میں فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ علم خشیت الہی پیدا نہیں کرتا۔
دوسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے واقف ہے لیکن اس کے امر اور ایام سے واقف نہیں، یہ شخص عام مومنین کے گروہ میں ہے۔ تیسرا وہ عالم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہے اور اس کے امر و ایام سے بھی واقف ہے، یہ شخص صدیقین کے زمرے میں ہے۔ خوف اور تواضع کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے۔ ایام سے ان کی مراد عقوبات کی قسمیں اور اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ نعمتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اور موجودہ امتوں کو نوازا ہے۔ جس شخص کا علم ان سب چیزوں کو محیط ہوگا اس کو خدا کا خوف بھی زیادہ ہوگا اور اس کی تواضع اور انکساری بھی نمایاں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو اور علم کے لیے وقار اور حلم سیکھو۔ جس شخص سے علم سیکھو اس کے لیے تواضع اختیار کرو۔ جو شخص تم سے علم حاصل کرے اسے تمہارے سامنے تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ جابر علماء مت بنو کہ تمہارا علم جہل کے برابر بھی نہ ہو۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ جب اللہ کسی کو علم عطا کرتا ہے تو اسے علم کے ساتھ ساتھ حلم، تواضع، خوش مزاجی اور نرم گفتگو بھی دیتا ہے۔ مفید علم اسی کا نام ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم، زہد، تواضع اور حسن اخلاق جیسی صفات کا حامل بنائے وہ متقیوں کا امام ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان من خیار امتی قوما یضحکون جہر من سعت رحمت اللہ ویبکون سراما خوف عذاب ابدانہم فی الارض وقلوبہم فی السماء ارواحہم فی الدنیا وعقولہم فی الآخرہ یتشمون بالسکینہ ویتقربون بالوسیلہ۔ یہ حاکم اور بیہقی کی حدیث ہے۔ میری امت سے بعض اچھے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر میری نعمتوں کے وسیع ہونے سے ہنستے ہیں اور بباطن میرے عذاب کے خوف سے روتے ہیں۔ ان کے جسم زمین پر ہیں اور ان کے دل آسمان پر ہیں، ان کی روحیں دنیا میں ہیں اور عقلیں آخرت میں۔ یہ لوگ وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلم علم کا وزیر، نرمی اس کا باپ اور تواضع اس کا لباس ہے۔ بشر ابن حارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم کے ذریعے اقتدار کا خواہش مند ہو اللہ تعالیٰ کی قربت اس کی دشمن ہے، اس لیے کہ وہ شخص زمین و آسمان میں مبغوض ہے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت کے فن میں 360 کتابیں لکھیں، بڑی شہرت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے اپنی بکواس سے زمین بھر دی ہے اور کبھی میری رضا کی نیت نہیں کی، میں تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جب اس حکیم کو اس وحی کی اطلاع ہوئی تو بڑا نادم ہوا اور اپنی عادت ترک کی، عوام میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، بازاروں میں پھرا، بنی اسرائیل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوا اور اپنے دل میں انکساری کا جذبہ پیدا کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ اب تجھے میری رضامندی کی توفیق حاصل ہوئی۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بلال ابن اسعد کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شہنہ کے سپاہی کو دیکھتا ہے تو اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، اور ان علماء دنیا کو دیکھتا ہے جو بری عادتیں رکھتے ہیں اور منصب و جاہ کے طالب ہیں، انہیں برا نہیں سمجھتا، حالانکہ اس سپاہی کی بنسبت علماء دنیا زیادہ نفرت اور دشمنی کے مستحق ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ سوال کیا، ای الاعمال افضل؟ قالہ اجتناب المحارم ولا يزال فوق رطبا من ذکر اللہ تعالی، قیل فای الاصحاب خیر؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ان ذکرت اللہ اعانک وان نسیتہ ذکرک، قیل فای الاصحاب شر؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان نسیت لم يذكرك وأن ذكرت لم يعنك، قيل فأي الناس أعلم؟ قال أشدهم الله خشية، قيل فاخبرنا بخيارنا نجالسهم؟ قال صلى الله عليه وسلم الذين أزارعوا ذكر الله، قيل فأي الناس شر؟ قاله اللهم اغفر، قالوا أخبرنا يا رسول الله؟ قال العلماء إذا فسدوا۔ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حرام چیزوں سے بچنا اور ہمیشہ خدا کی یاد میں ردب اللسان رہنا۔
عرض کیا گیا کون سے دوست بہتر ہیں؟ فرمایا وہ دوست اچھے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو وہ تمہاری مدد کریں، اگر تم بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلا دیں۔ عرض کیا گیا کون سے دوست برے ہیں؟ فرمایا وہ دوست برے ہیں کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ وہ تمہیں یاد نہ دلائیں، اور جب تم اس کا ذکر کرو تو وہ تمہاری مدد نہ کریں۔ عرض کیا گیا لوگوں میں زیادہ جاننے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ عرض کیا گیا ہم میں سے ان بہتر لوگوں کی نشاندہی کر دیجئے جن کے پاس ہم بیٹھ سکیں۔ فرمایا وہ لوگ کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آئے۔ عرض کیا گیا بدترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا اللہ معاف کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ بتلا دیجئے۔ فرمایا علماء جب بگڑ جائیں۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت احیاء العلوم کے بیان کردہ الفاظ میں نہیں ملی، البتہ دوسرے الفاظ میں یہی مضامین طبرانی، ابن السنی اور دارمی نے بیان کیے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے ان اکثر الناس امان یوم القیامہ اکثرهم ذکر فی الدنیا واکثر الناس دہک فی الآخرہ اکثرهم بقاء فی الدنیا واشد الناس فرحا فی الآخرہ اطولهم حزنا فی الدنیا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ مامون وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ فکر مند ہو، آخرت میں سب سے زیادہ وہ ہنسے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے گا، اور آخرت میں سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں مدتوں رنجیدہ رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں اور اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ تقویٰ کی موجودگی میں عمل کی کھیتی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی، اور نہ ہدایت کی موجودگی میں کسی کام کی جڑ بے آب رہ سکتی ہے۔ جاہل ترین شخص وہ ہے جو خوف خدا کی قدر نہ جانے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو علم کو ہر جگہ سے جمع کرے اور اس کے ذریعے فتنوں کی تاریکیوں میں چھاپا مارے۔ اسی طرح کے ذلیل و خوار لوگوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ ایک دن بھی اس نے صحیح عالمانہ زندگی نہیں گزاری۔ چنانچہ وہ صبح کو اٹھتا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں اکٹھی کرتا ہے جس کا کم حصہ مفید اور زیادہ حصہ غیر مفید ہوتا ہے، یہاں تک جب وہ سڑے ہوئے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور بے فائدہ چیزیں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے تو لوگوں کا استاد بن بیٹھتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے مشتبہ امور سے نجات دلا سکے۔ اگر کوئی نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اپنی رائے سے کام لیتا ہے، در حقیقت وہ مکڑی کے جالے کی طرح پیچ در پیچ شبہات کی تاریکیوں میں الجھ گیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس نے غلطی کی ہے یا ٹھیک کہا ہے، وہ جہالتوں کی پیٹھ پر سوار راہ علم کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کے لیے عذر نہیں کرتا تاکہ بچ جائے، اور نہ علم کو مضبوط پکڑتا ہے تاکہ فائدہ اٹھا سکے۔ خون ناحق اس کے ہاتھوں روتے ہیں، اس کے فیصلوں سے زنا جائز قرار پاتے ہیں۔ خدا کی قسم اس کو پیش آمدہ سوال کا جواب دینے کی قدرت حاصل نہیں، اور نہ وہ اس ذمہ داری کا اہل ہے جو اسے تفویض کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب کے مستحق ہیں اور جن پر زندگی بھر نوحہ کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم علم سنو تو خاموش رہو، لایانی اور لغو باتوں میں علم کو خلط ملط نہ کرو ورنہ دل میں اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ بعض بزرگان سلف کا قول ہے کہ عالم جب ایک دفعہ ہنستا ہے تو علم کا ایک لقمہ منہ میں سے نکال دیتا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اگر استاد میں حسب ذیل 3 باتیں ہوں تو شاگرد پر علم کی نعمتیں تمام ہوں گی: پہلا صبر، دوسرا تواضع، تیسرا خوش اخلاقی۔ اور شاگرد میں یہ 3 باتیں ہوں تو استاد پر نعمت تمام ہوتی ہے: پہلا عقل، دوسرا ادب، تیسرا حسن فہم۔ حاصل یہ ہے کہ جو اخلاق کلام اللہ میں مذکور ہیں، علماء آخرت میں وہ سب بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم کا علم عمل کے لیے حاصل کرتے ہیں، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں حاصل کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زندگی بھر یہی دیکھتے رہے کہ اصحاب رسول کو قرآن کریم سے پہلے ایمان عطا ہوا تھا۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو ہم اس کے حلال و حرام اور امر و نواہی کا علم حاصل کرتے تھے، اور
صورت کا وہ مقام معلوم کرتے تھے جہاں توقف کرنا چاہیے۔ اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انہیں ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے، چنانچہ وہ سورہ فاتحہ سے آخر قرآن تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے، اور اپنے علم سڑے گلے چھواروں کی طرح بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ حاکم اور بیہقی کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں یہی مضمون ان الفاظ میں ہے بیان کیا گیا ہے کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے پہلے ایمان عطا ہوا تھا۔ تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہیں ایمان سے پہلے قرآن ملے گا، وہ قرآن کے الفاظ و حروف کی پابندی کریں گے لیکن اس کی حدود یعنی اوامر و نواہی کی تکمیل نہیں کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے، ہم نے علم حاصل کیا ہے، ہم سے بڑا عالم کون ہے، ان کا حصہ قرآن میں صرف اسی قدر ہوگا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ لوگ امت کے بدترین لوگ ہوں گے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ 5 صفات علماء آخرت کی علامت ہیں، اور یہ 5 صفات قرآن کریم کی 5 آیت سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلا خوف، دوسرا خشوع، تیسرا تواضع، چوتھا خوش خلقی، اور 5واں یہ آخری صفت ہی اصل ہے، خوف الہی۔ اس آیت سے سمجھو قرآن کریم میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28، اور خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ خشوع اس آیت سے خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 199، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیت کے مقابلے میں کم قیمت معاوضہ نہیں لیتے۔ تواضع اور انکساری اس آیت سے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 215، اور ان لوگوں کے ساتھ تو مشفقانہ فروتنی کے ساتھ پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔ خوش خلقی اس آیت سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 159، جو اس کے خداہی کی بعد اس کے خداہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے۔ زہد اور دنیا سے بے رغبتی اس آیت سے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 80، اور جن لوگوں کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب 1000 درجے بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 125۔ سو جو شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جب نور دل میں ڈالا جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا ہاں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، پائیدار دنیا کی طرف توجہ کرنا، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا اس کی علامت ہے۔